السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ اللَّهُ، وَهُوَ اور وہ، ہوا وہ، اللہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، وفی الارض اور زمین میں، یعلم وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، سرکم تمہاری پوشیدہ چیزوں کا، تمہارے پوشیدہ احوال کا، وجہرکم اور تمہارے ظاہری احوال کا۔ یہ سرن و جہرن یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، سری پوشیدہ کو کہتے ہیں، اور جہر اونچی آواز میں یا جو ظاہر میں ہوں ان کو کہتے ہیں۔ نمازیں 5 ہیں، 5 میں کچھ سری نمازیں ہیں جن میں آہستہ سے پڑھا جاتا ہے، اور کچھ جہری نمازیں ہیں جن میں امام صاحب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یعنی مغرب، عشاء اور فجر میں، زور اور عصر میں پوشیدہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سری اور جہری یاد رکھنے کے لیے بتایا۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مَا تَکْسِبُونَ جو کچھ تم کماتے ہو۔ تکسبون کو دیکھیں تو تا کے معنی تم، واو نون جو آخر پہ جمع کی علامت ہے، اور کاف سین با بچا، کسب۔ ہم کسب حلال جیسے بولتے ہیں کہ حلال کمائی، کسب کمائی کو کہتے ہیں، کمانے کو۔ تو تکسبون تم عمل کرتے ہو، عمل کا جو بندہ عمل کرتا ہے وہ کمائی ہوتی ہے، وہ کماتا ہی ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ احوال کو اور تمہارے ظاہری احوال کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو۔ وما تأتیہم من آیہ، وما اور نہیں، میں نے بتایا تھا کہ ما آ جائے اور آگے اسی آیت میں اللہ آئے تو اس کا معنی نہیں کرتے، آگے اللہ آ رہا ہے۔ وما اور نہیں، تأتیہم ان کے پاس آتی، من آیتن آیات سے کوئی نشانی، من آیتن کوئی نشانی، کوئی آیت، من آیتم من آیات ربہم ان کے رب کی آیات میں سے، الا کانوا مگر ہیں وہ، انہا ان سے، اس سے، مورزین اعراض کرنے والے۔ مورزین کو دیکھیں، آئین را زواد موجود ہے، اعراض کرنا، منہ پھیرنا، چشم پوشی کرنا، اگنور کرنا، یہ سارے اس کے معنی بنیں گے۔ تو با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ ہوگا کہ ان کے رب کی طرف سے آنے والی ہر نشانی سے وہ منہ موڑتے ہیں، یعنی کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ اعراض نہ کرے، یہ اس کا معنی ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، فقد کذبوا بالحق، فقد تو یقیناً، تحقیق، کذبوا جھٹلا دیا، کذب کیا، اسی لیے جھوٹے کو کاذب کہتے ہیں اور سچے کو صادق کہتے ہیں۔
بالحق کے حق کو، لما جب، جاءہم آیا ان کے پاس، فسوف تو ان قریب، سوف ان قریب کئی بار پڑھ چکے ہیں، یاتیہم ان کے پاس آئیں گی، یہ یاتی بھی آپ نے پڑھا، انباء خبریں، انباء نبی بھی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے خبریں دیتا ہے، ما کانوا جو تھے وہ، بے ہی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے، استہزا کرتے، یہ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، یا کے معنی وہ، واؤن آخر پہ جمع کی علامت، با محاورہ ترجمہ سنیں تو یقیناً ان سب نے حق کو جھٹلا دیا جب ان کے پاس وہ آیا، یعنی جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا، تو ان قریب ان کے پاس وہ خبریں آئیں گی جن سب کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو بہت آسان سبق ہے، 3 آیتیں ہو گئیں، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی 2 آیتوں میں، یعنی کل والے سبق کو ساتھ ملائیں گے، کہ اللہ نے کی تعریفیں ہیں جو خالق ہے زمینوں آسمانوں کا، پھر انسانوں کا خالق، اور اس نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور آگے آسمانوں اور زمین میں اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکمرانی ہے، زمین و آسمان میں اللہ کا علم چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ زمین میں ہر جگہ ہے اور آسمان میں ہر جگہ ہے، وہ تو قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ جب اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات کریں گے تو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا جیسے اس کی شان ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کیسے دیکھتا ہے، اللہ کیسے سنتا ہے، اللہ عرش پر کیسے ہے۔ ہم تو صرف جن چیزوں کو دیکھا ہے ان کی حالت کو جانتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں جو اللہ کی صفات ہیں، سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، بلکہ جب اللہ کا نام لیں اور اس کی کسی صفت کا نام لیں تو یہ ساتھ زبان پر بھی لائیں اور ذہن میں بھی لائیں کہ جیسے اس کی شان ہے، جیسے اللہ دیکھتا ہے۔ اگر ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں وہ آنکھوں سے دیکھتی ہیں تو ہمارے ذہن میں اس طرح آئے گا، اور وہ سامنے سے دیکھتی ہیں، بیک سائڈ سے نہیں دیکھ سکتی۔ تو اللہ کی صفات اس سے بلند تر ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اور دیکھنے والی چیزیں جتنی ہم نے دیکھی ہیں ان کی ایک حد ہے، لیکن اللہ کے دیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح علم ہو، قوت ہو، بادشاہی ہو، طاقت ہو، تو یہ زمین و آسمان میں اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ کے علم کا راج ہے، اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی گرفت سے کچھ باہر نہیں ہے۔ آگے فرمایا جو کچھ تمہارے چھپے ہوئے احوال ہیں ان کو وہ جانتا ہے، اور جو ظاہراً ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ اب چھپے ہوئی چیزیں 2 طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک تو وہ چیزیں جو ہم دل میں چھپاتے ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور دوسرا جو ہم لوگوں سے چھپ کر کو کام کرتے ہیں، یعنی عام طور پہ برے کام چھپ کے کیے جاتے ہیں، تو ان کو اللہ جانتا ہے، بے شک پوری دنیا سے ہم چھپ جائیں۔ تو یہ سرہ جو ہے یہ اس کے 2 معنی بنے، سرکم تمہارے خفیہ احوال۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صرف وہی جانتا ہے ہر چیز کو چھپی ہوئی کو، اور کوئی نہیں جانتا۔ جتنا ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے،
اور اپنے انبیاء کرام کو جتنی رسالت کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتا ہے، لیکن ہر چیز صرف وہی جانتا ہے جو خفیہ ہو، اور جو تم جہرن تمہارے اعمال ہیں ان کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اب دیکھ لیں کائنات کے اندر کہاں کہاں لوگ ہیں، اور وہ سب کو دیکھتا ہے اور بیک وقت دیکھتا ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے آئی فیلڈ جو ہے، جو ہمارے آئی فیلڈ کے اندر آ جائیں گی چیزیں، ہم انہیں دیکھیں گے۔ تو جو کچھ تم کماتے ہو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، ان کو وہ جانتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ دوسری آیت میں، اگلی یعنی چوتھی آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے جو ان کا رب ہے، جو کفار مکہ تھے، ان کا بھی اللہ رب ہے، پوری کائنات کا اللہ رب ہے۔ تو اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو آیتیں بھی آتی، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں تھی، کوئی نشانی جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہیں، جس سے وہ اعراض نہ کرتے ہوں۔ استغفر اللہ، مذاق اگلی آیت میں ہے، جس سے وہ منہ نہ پھیرتے ہوں۔ کفار مکہ کا انکار کر کر کے یہ حال ہو چکا تھا کہ ہر آنے والی اللہ کی نشانی سے اعراض کرتے تھے، منہ پھیرتے تھے۔ آج ہم بھی جو اللہ کی آیات ہیں ان سے منہ پھیرتے ہیں، لیکن ہمارا انداز اور ہے، ہم اپنے عمل میں نہیں لاتے، منہ سے انکار نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ بھی خطرناک بات ہے۔ اللہ نے قرآن کیا ہے جو نازل کیا؟ یہ بک آف لا ہے، یہ قانون کی کتاب ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، لیل و نہار کیسے خرچ کرنے ہیں، اپنے مال کیسے کمانے ہیں، کیسے خرچ کرنے ہیں، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، رزق کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے۔ پھر حکومت کے طریقے بھی بتا دیے، چور کو کیا کرنا ہے، حکومت کیسے چلانی ہے، نظام کیسا ہوگا۔ تو ہم بھی اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والوں میں سے بن جاتے ہیں جب ہم عمل نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یقیناً انہوں نے اس حق کو جھٹلا دیا جو ان کے پاس آیا تھا، اور ان قریب ان کے پاس وہ خبریں آ جائیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ حق کیا آیا تھا کفار مکہ کے پاس؟ اللہ کا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہی میں سے، ان کے خاندان میں سے اللہ نے ایک انسان کو چنا اور آخری رسول بنایا، اور ان کے درجات کو پوری مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ کر دیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے، انہوں نے آپ کی تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ بطور بھتیجا آپ کو مانتے تھے، بطور امانت دار آپ کو مانتے تھے، سچ بولنے والا مانتے تھے، لیکن جب آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے نہیں مانا۔ کئی بار انہوں نے کہا حضرت ابو طالب نے کہ بطور بھتیجا آپ کو مانتا ہوں، لیکن بطور رسول نہیں مانتا۔ تو بہرحال انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، جو اللہ کے رسول آئے تھے ان کو نہیں مانا، جو وہ تعلیمات لائے تھے ان کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، جو قرآن کی تفسیر کے لیے احادیث مبارکہ آپ نے بیانات، آپ کے فرمودات ہیں، ان کو نہیں مانا، بلکہ مذاق کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ نے پیغمبر بنانا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بنایا، آپ کا تعلق غریب خاندان سے ہے۔ کبھی کچھ کہتے، کبھی آپ کو جادوگر کہتے، کبھی کچھ کہتے، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کی رسالت کا بھی انکار کرتے اور قیامت کا انکار کرتے، اس کا مذاق اڑاتے، کہتے جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اس کو لے آؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ضرور آئے گی،
اور اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ خبریں ان کے پاس آ جائیں گی، ان کو پھر یہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے قیامت والے دن کہ کاش ہم رسول کی بات کو مانتے اور باقی باتیں نہ مانتے تو آج ہم گھاٹا پانے والوں میں سے نہ ہوتے۔ قرآن میں آتا ہے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں نہ کسی بڑے کی بات لائیں، نہ کسی اپنے خاندان کی بات لائیں، نہ اپنے دل کی بات لائیں، نہ سوسائٹی اور اپنی اولاد کی بات لائیں، نہ ماں باپ کی بات لائیں، چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ نے کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل بنائے ہیں، تو ان کی بات بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور نجات اسی میں ہے۔ آپ کی پیروی میں جنت کی گارنٹی ہے، اور آپ کی نافرمانی میں جہنم کی گارنٹی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔